یہ جو سیلاب آیا ہوا تھا اس کے اندر سے بھی انہوں نے فائدہ نکال لیا کہ بھائی جان اس کا فائدہ کیا ہے. خان صاحب کوئی موقع ہوتا ہے, کوئی جگہ ہوتی ہے کوئی بات کرنے والی. یہ جو جنازوں وغیرہ پہ آپ نہیں جاتے نا, اچھا کرتے نہیں جاتے, کیونکہ وہاں پہ آپ نے اس قسم کی کوئی پٹھی چھٹی بات کر دی تو وہاں پہ لڑائی ہو جانی ہے. وہاں پہ پرویز لائی کے لیے سی ایم کی کرسی وہاں پہ لگائی گئی تھی, تو وہیں پہ جو ہے وہ پی ایم کی کرسی بھی لگائی گئی تھی, اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بٹھایا ہوا تھا. جس طرح انہوں نے وزیر اعظم کی کرسی چھوڑی تھی کہ میں نہیں جان دینا بھاویں جو مرضی ہو جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, میرے کپتان بالآخر جنوبی پنجاب کے دورے کے اندر اب پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ بھی آج انہوں نے وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے جلسے سے آج خطاب کرنا ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے جلسہ نہیں چھوڑا. لیکن خبریں یہ ہیں, میں تو خان صاحب کو نا, مجھے کبھی کبھار اکثر یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ کہ خان صاحب نا جنازے کیوں نہیں اٹینڈ کرتے, تو مجھے آج کچھ حد تک نا بات سمجھ آئی ہے کہ کیوں نہیں اٹینڈ کرتے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک تو انہوں نے رجحان کا دورہ کیا, وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی نا انہوں نے یہ جو سیلاب آیا ہوا تھا اس کے اندر سے بھی انہوں نے فائدہ نکال لیا کہ بھائی جان اس کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہر جگہ سیلاب سے متاثر ہے, ہمیں ڈیمو کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پہ کارکن جو ہے نعرے لگانا شروع ہو گئے, تو انہوں نے کارکنوں کو نعرے لگانے سے روکا. انہوں نے کہا یہ جلسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں نہ لگانا, لیکن ابھی جب میں تھوڑی دیر کے بعد بھاولپور جاؤں گا تو بے شک وہاں مطلب لگا لیں. یہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن میں خود کہہ رہا ہوں یہاں نعرے نہ لگاؤ لیکن وہاں نعرے لگا لینا. تو اللہ نے ہمیں بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. اچھا, آگے فرماتے ہیں, موجودہ صورتحال میں ہر جگہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے, تاہم جب یہ پانی اترے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب لوگ اس زمین میں اپنی گندم کاشت کریں گے تو فصل بڑی زرخیز ہوگی. واہ بھائی واہ, واہ واہ واہ. مطلب یہاں پہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں, یہاں پہ ان کے بچے ان کے ہاتھ سے چلے گئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آج بھی خاندان ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا باپ کدھر گیا, میری ماں کدھر گئی, میری بیوی کدھر ہے, میرے بہن بھائی کدھر ہیں, میرے بچے کدھر ہیں. اور خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ جب گندم کی فصل آپ لگائیں گے نا تو وہ بڑی زرخیز ہوگی. اس گندم کی فصل کا میں کیا کروں جب مجھے میرا باپ نہیں مل رہا, مجھے میری ماں نہیں مل رہی, یا مجھے میری بہن بھائی نہیں مل رہے, میں نے گندم کی فصل کا اچار ڈالنا ہے میں نے. خان صاحب کوئی موقع ہوتا ہے, کوئی جگہ ہوتی ہے کوئی بات کرنے والی. مطلب یہ اس قسم کی بات کی, آپ ایک منٹ کے لیے سوچ, آپ وہاں پہ کس لیے گئے ہیں, اس ایریا میں کس لیے گئے ہیں؟ سیلاب متاثرین سے اٹیچ ہونے کے لیے گئے ہیں نا, آپ ان کو دلاسا دینے کے لیے گئے ہیں, ان کا درد بانٹنے کے لیے گئے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی جنازے کے اندر آپ کھڑے ہوں اور وہاں پہ ایک آدمی جو اس دنیا میں نہ رہا, آپ اس کے گھر والوں کے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ چلا تو گیا, لیکن اس کا تو فائدہ دے گا, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تیرے گھر میں روٹی کھانے والا ایک بندہ کم ہو گیا. مطلب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ تو اس چیز کا فائدہ دے کہ اچھا وہ اگر ایک باپ تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا, لیکن تو دیکھ وہ بچوں کے اندر جائیدادیں تو بانٹ گیا نا. کوئی خدا کے لیے کوئی سوچا کریں, کوئی سمجھا کریں, آپ کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ جی دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جی اگلی دفعہ گندم کی فصل بڑی زرخیز ہوگی. اب مجھے واقعی سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ جو جنازوں وغیرہ پہ آپ نہیں جاتے نا, اچھا کرتے نہیں جاتے, کیونکہ وہاں پہ آپ نے اس قسم کی کوئی پٹھی چھٹی بات کر دی تو وہاں پہ لڑائی ہو جانی ہے. وہاں پہ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے بولنا کیا وہاں پہ؟ ویسے تو اس وقت ویسے ہی پورا ملک جس حالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے, آپ تو اپنے پھر بھی جلسے کر رہے ہیں, وہاں پہ گانے بھی چل رہے ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب فوج نے اس بات کا احساس کر لیا کہ نہیں 6 ستمبر کو جو ہے نا ہم اپنی تقریب نہیں کریں گے اس بار. ہر جگہ سوگ کا سما ہے, ہر جگہ. لیکن خان صاحب جلسے بھی کرتے ہیں, وہاں پہ گانے بھی چلتے ہیں, وہاں پہ سنگرز بھی آپ نے بلائے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے گانے گائے جا رہے ہیں, کیونکہ جناب پی ٹی آئی کا رونق میلہ تو چلنا چاہیے نا, وہ تو نہیں بند ہونا چاہیے. آپ نے وہ تو چلیں کیا ہی تھا, لیکن کوئی بندہ ایک دفعہ سوچ تو لیتا ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے. میں جا کے وہاں پہ کہ سیلاب سے متاثرہ شخص ہوں, میں جا کے بتاؤں یار ٹھیک ہے بڑا افسوس ہوا, لیکن تو دیکھ تو صحیح نا کہ اگلی دفعہ تیری گندم کی فصل جب اگے گی تو وہ کتنی زرخیز ہوگی. I am surprised ویسے, seriously I am surprised. How can you be so heartless? اس کے بعد انہوں نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ آئندہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے 2 ڈیم جو ہے نا وہ بننا بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب نے بھاولپور میں آج وکلا کنونشن سے بھی خطاب کرنا ہے اور جلسے سے بھی ابھی خطاب کرنا ہے, وہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا, گجرات کے جلسے سے ایسے عقل کے موتی نکل رہے ہیں اور ہیرے نکل رہے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ہیرا تو ویسے ہی میرا کپتان ہے, میں تو ان کو ہیرا کہتا ہوں, وہ ہینڈسم بھی اور وہ ہیرے بھی ہیں, دونوں ہیں. لیکن کل جو سٹیج سجایا گیا تھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ وہاں پہ مطلب مختلف عہدے ریزرو ہوتی ہیں نا، کرسیاں ریزرو ہوتی ہیں کہ جناب یہ منسٹر کی کرسی ہے، یہ اس کی کرسی ہے. تو پرویز الہی کے لیے سی ایم کی کرسی وہاں پہ لگائی گئی تھی، تو وہیں پہ جو ہے وہ پی ایم کی کرسی بھی لگائی گئی تھی. اور یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پی ایم مطلب پرائم منسٹر، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بٹھایا ہوا تھا. میں جانتا ہوں اس بات کو کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا، ویسے بھی آج بھی وہ جب وہ آتے ہیں، جس کو انہوں نے پریس کانفرنس، مبینہ پریس کانفرنس کا نام دیا ہوتا ہے، تو وہ بیسکلی قوم سے خطاب ہوتا ہے. اے کھبے ہاتھے پی ٹی آئی دا جھنڈا تے سجے ہاتھے جڑا ہے وہ پاکستان دا جھنڈا لا کے، وہ آج بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی کہتے ہیں. وہ آج بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے وزیر اعظم کی کرسی چھوڑی تھی کہ میں نہیں جان دینا بھاویں جو مرضی ہو جائے، میں خبردار کسی نے میرے ہاتھ سے وزیر اعظم کی کرسی لی، تو وہ تو نہیں ہے. اب چونکہ وزیر اعظم کی کرسی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی نے اپنی ایک وزیر اعظم کی کرسی بنا لی ہے کہ بھائی جان اے وزیر اعظم کی کرسی ہے تو خان ساڈا جڑا ہے نا اس کرسی تے بیٹھے گا. یہ کس قسم کا مذاق ہے یار، یہ کس قسم کا جوک ہے یہ؟ مطلب آپ کیا پاکستان کے تاحیات وزیر اعظم بن گئے کہ چاہے آپ کے پاس جھنڈے والی گاڑی ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے کہو سارے وزیر اعظم. اچھا اور کچھ نہیں، چلیں اگر آپ کا بہت ہی دل کر رہا ہے اس کے پہلے ایک ایکس لگا دیتے، ایکس پی ایم. اگر آپ کا اتنا ہی دل کر رہا ہے، اتنی تو مطلب کٹسی رکھ لیں کہ اپنے آپ کو ایکس پی ایم مان لیں. مطلب لوگ لٹرلی، میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس بات کا کہ پی ایم کا نام لکھ کے جو ہے وہ کرسی لگائی ہوئی اور اوپر عمران خان صاحب کو بٹھایا ہوا ہے. عجیب بات ہے یار، میری سمجھ سے باہر ہے یہ کس قسم کا مطلب کس قسم کی پارٹی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ 5 ارب کے جو بات کی گئی تھی کہ جی 5 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے یا کیا ہے. تو اس پہ تارڑ صاحب نے میرے پروگرام کے اندر یہ کلیم کیا تھا کہ نہیں جی ابھی تک تو اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، لاکھوں کے اندر ہیں. تو مجھے اس بات پہ یقین نہیں آیا تھا، اور وہ آج عمران خان صاحب نے اب وہ ٹویٹ بھی کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی تک جو ہے وہ صرف 2.3 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے، یعنی 230 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ابھی تک اکٹھا ہوا ہے. 5 ارب روپے کے پلیجز ہیں، تو یہ رقم ابھی تک آدھی بھی نہیں بنتی جتنے پیسے آئے ہیں. میں بار بار پھر میں یہی کہوں گا، میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر 5 ارب کی بات کی تھی تو اللہ کرے 5 ارب ہی اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر یہ سیلاب متاثرین کے لیے کوئی بھی ایفرٹ کر رہا ہے، پورے پاکستان میں کچھ بھی کوئی بھی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کو پوری طرح سپورٹ کروں گا. لیکن عطاء اللہ تارڑ صاحب کی بات جو ہے وہ غالباً غلط ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو چیک کرنے والی ضرورت ہے. تو 2.3 ارب روپیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی پلیجز کی تھیں 5 ارب روپے کی، وہ جو باقی جنہوں نے نہیں کیا، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے پیسے جمع کروائیں. اور بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہ کہوں گا کہ وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ جمع کروائیں. دوسرا، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے شوکت ترین صاحب کے ایک انٹرویو کی ہم نے بات کی تھی. کل انہوں نے 2 جگہوں کے اوپر انٹرویو دیا، ایک بول کے اوپر دیا، ایک جی این این کے اوپر دیا. تو بول کا تو ہم نے کافی ڈسکس کیا، جی این این کے اوپر بھی انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے نا بڑے وہ افسردہ لگ رہے تھے، اور خاص طور پہ جو ان کے دل کو بات لگی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ جی غدار، مجھے غدار کہا گیا ہے. تو آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس آڈیو کے آنے کے بعد مطلب پہلے انہوں نے میڈیا کے میں انٹرویوز دیے ہیں، اور اس کے بعد آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. مزمل صاحب بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی جمہوریت میں اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے اور میری گفتگو ٹیپ کرنا غیر قانونی ہے. ہاں جی بالکل، آپ کی گفتگو ٹیپ کرنا غیر قانونی ہے، لیکن مریم نواز کی اگر گفتگو ٹیپ کی جائے تو وہ قانونی ہے. اور جس کے اوپر آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے تھے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ سب کچھ قانونی تھا اس وقت. خیر ہے، آپ کی کوئی بھی آڈیو ٹیپ نہ کرے، ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب تو ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر آئی میری آڈیو ٹیپ کرتی ہے تو مجھے اس میں وہ تو میری پروٹیکشن کے لیے کرتی ہے. جبکہ میں نے اس میں کہا بھی تھا کہ خان صاحب دھیان کریں کیا کر رہے ہیں آپ، لیکن خان صاحب نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کے ساتھ گفتگو کٹ اینڈ پیسٹ اور ڈاکٹرڈ تھی. اچھا، اس لیک ٹیپ کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں اور وقت آنے پر یہ کارروائی کروں گا. حکومت نے ٹیپ خود لیک کر کے آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں ڈالا. پا دیو انہوں نے پا دیو انہوں نے سارا کچھ پا دیو. انہوں نے آڈیو لیک کی ہے، اور انہوں نے وہ لون جو ان کی حکومت کو ملنے والا تھا انہوں نے خود ہی انہوں نے کہا کاش نہ ملے. یہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ آڈیو لیک کر کے ہم کوشش کریں کہ ہمیں آئی ایم ایف کا لون نہ ملے تاکہ ہمیں اور جوتیاں ماریں. نون لیگ کو شوق پڑا ہوا ہے نا آج کل کہ لوگ جو ہیں ہمیں پہلے کم جوتیاں پڑ رہی ہیں، یہ مزہ نہیں آ رہا، ہمیں تھوڑی سی اور جوتیاں چاہیے. تو اس لیے انہوں نے آڈیو لیک کر دی تاکہ آئی ایم ایف کا لون نہ ملے، اور جب لون نہیں ملے گا تو پھر وہ جو جوتیوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی نا، یہی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ڈبل جوتیاں بننی چاہیے. کمال ہے شوکت ترین صاحب، تہاڈے میتھس تے تہاڈی کیلکولیشن تے کمال ہے. ویسے انہوں نے کہا اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو آڈیو ایسے موقع پر لیک نہ کی جاتی. اچھا، یہ ماضی میں آئی ایم ایف پروگرام پر بہت کچھ بول چکے ہیں تو ہم نے انہیں غدار نہیں کہا. ہاں جی، آپ نے اس موقع پہ تو غدار نہیں کہا،
لیکن آپ نے باقی کسی معاملات پہ کسر کوئی نہیں چھوڑی. اگر کسی دن موقع ملا ترین صاحب میرے ساتھ بیٹھیے گا, میں آپ کو مختلف مواقع دکھاؤں گا جب آپ کے لیڈروں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. اور دوسری بات یہ, مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ تو ہم نے انہیں غدار نہیں کہا. وہ جو عمران خان صاحب جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے تم جہاں جاؤ گے تمہیں 2 نعرے سننے کو ملے گا, چور غدار چور غدار. وہ کیا فرینچ بول رہے تھے اس وقت؟ عمران خان صاحب اس فرینچ میں بات کر رہے ہوتے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور اس کے بعد انہی کے کہنے کے اوپر وہ جو مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا, مطلب وہ کس کے کہنے کے اوپر ہو رہا تھا؟ وہ نیلسن منڈیلا نے کوئی بیان دیا تھا یا وہ بورس جانسن نے کسی قسم کی بیان بازی کی تھی؟ عمران خان صاحب ہی تھے نا. اس وقت کیا ہوتا تھا جب وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کہ جی آپ نے جہاں جاؤ گے 2 ہی نعرے ملیں گے؟ وہ کس کو بیٹھ کے وہ ساری نصیحت کیا کرتے تھے؟ وہ آگے چل کے اس کے بعد جناب ایک اور خبر آئی ہے, اور یہ ڈان کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا مہم کے لیے مشکوک فنڈز استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. اور یہ ہیں 2013 کے الیکشن سے متعلق. 2013 کے الیکشن کے لیے مختلف ٹی وی چینلز پر میڈیا اشتہارات کی مد میں صرف ایک کمپنی کے ذریعے 37 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کیے گئے, اور عارف نقوی کی جانب سے پاکستان منتقل کی گئی تھی یہ رقم. مشکوک رقم کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ غیر ملکی فنڈز کی ایک بڑی رقم 2013 کے عام انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کی میڈیا مہم کے لیے استعمال کی گئی. ایف آئی اے کی حاصل کردہ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ $6,25,000 ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کے ذریعے منتقل کیے گئے. یہ ووٹن سے براہ راست پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں موصول ہونے والے $21,20,000 کے علاوہ ہیں. جو $21 لاکھ آئے تھے اس کے علاوہ ہیں. یہ رقم جو ہے یہ $6,25,000 اس کے علاوہ بنتی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیجئے, یہ تقریباً کوئی $27.5 لاکھ ہے جو انہوں نے ووٹن کرکٹ سے جو ہے وہ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور پارٹی کے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے 2 اگست کے فیصلے میں بھی جو ہے وہ یہ رقم, یہ جو $21,20,000 ہے یہ درج تھی اس کے اندر. دستاویزات میں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ رقم ووٹن کرکٹ کے اکاؤنٹ سے انصاف ٹرسٹ اکاؤنٹ میں بھیجی گئی. نہ ذرا چیک کرو ذرا تسی, انصاف ٹرسٹ, نال ٹرسٹ بھی کرو تو نال انصاف بھی کرو, جسے عمران خان کے قریبی دوست طارق شفیع نے ٹرسٹ کے پہلے چیئرمین کی حیثیت سے کھولا تھا. طارق شفیع صاحب خان صاحب کے بڑے پیارے دوست ہیں. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرسٹ کے اعلان کردہ مقاصد معاشرے میں شراکتی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی, جمہوری اقدار اور سیاسی بیداری کے احساس کو فروغ دینے کے علاوہ صحت کی تعلیم اور سماجی نظم کو فروغ دینے کے لیے مختلف شکلوں میں سرگرمیاں شامل تھیں, اور سارے پیسے میڈیا تلاتے ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ کی ایک شک میں درج تھا کہ ٹرسٹ, اس کے فنڈ یا جائیداد ٹرسٹ کے ساتھ ٹرسٹیز کی وابستگی کسی خاص شخص یا افراد کے گروپ کے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی. تو مئی 2013 کے عام انتخابات سے 3 روز قبل 2 میڈیا مینجمنٹ فرموں یعنی کمیونیکیشن سپاٹ اور گروپ ایم ان کو پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے لیے ٹرسٹ اکاؤنٹ سے بالترتیب 3 کروڑ 60 لاکھ اور 2.5 کروڑ روپے ادا کیے گئے. مذکورہ اکاؤنٹ صرف ایک ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کیا گیا اور اس وقت سے غیر فعال ہے. 2013 سے غیر فعال ہے. صرف یہ 2 کمپنیوں کی اس کے تھرو پیمنٹ ہوئی ہے بس. اس خیراتی ادارے کے اکاؤنٹ کے ذریعے میڈیا مہم کے لیے فنڈنگ کو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں. یہ رقم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوشیدہ رکھی گئی. ایف آئی اے کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرسٹ کا اکاؤنٹ کھولنے والے طارق شفیع اور دیگر کو 3 بار کال اپ نوٹس جاری کیے گئے, لیکن ان میں سے کوئی ابھی تک سامنے نہیں آیا. صاف چلی شفاف چلی. پی ٹی آئی کی انتخاب مہم کے لیے 2 میڈیا مینجمنٹ کمپنیوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے. گروپ ایم نے ایف آئی اے کے کال اپ نوٹس کے جواب میں اس بات کی تصدیق کی کہ اسے پی ٹی آئی کی 2013 کے عام انتخابات کی مہم چلانے کے لیے 41 کروڑ 20 لاکھ روپے کی پیشگی ادائیگی موصول ہوئی تھی, جس میں سے 37 کروڑ 50 لاکھ روپے استعمال کیے گئے اور باقی رقم ایک کراس چیک مورخہ 18 ستمبر 2013 کے ذریعے پارٹی کو واپس کر دی گئی. یہ رقم مختلف ٹی وی چینلز پر میڈیا اشتہارات پر خرچ کی گئی, اور جبکہ اس کمپنی نے مسلم لیگ نون سمیت بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی ایسی ہی خدمات فراہم کی ہیں. جواب میں اس کمپنی نے کہا کہ وہ اس فنڈز کے ذرائع سے آگاہ نہیں تھے. یہ حقیقت ہے, ظاہری بات ہے, تو کمپنی نے کیوں پوچھنا ہے بھائی جناب آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں. اس کا جواب تو یہ جو انصاف ٹرسٹ ہے اس نے دینا کہ پیسے کہاں سے آئے تھے. تو ہم دوسری کمپنی نے جواب جمع کرانے کے لیے کچھ اور وقت مانگا ہے. طارق شفیع پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں, جس نے ایف آئی اے کو اپنی انکوائری جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی, تاہم ان کے خلاف کسی قسم کی منفی کارروائی سے روک دیا تھا. طارق شفیع نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا کہ رقم مناسب بینکنگ چینلز کے ذریعے منتقل کی گئی. پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فائنانس سردار اظہر طارق نے ڈان کی جانب سے جواب دینے کے لیے بار بار رابطہ کرنے پر بھی جواب نہیں دیا. اے پیجز صاف چلی شفاف چلی. اچھا جی, ایک خبر نون لیگ کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ جمعرات کو نون لیگ کا جو اجلاس ہوا ہے اس کی اندرونی خبر آئی ہے. دنیا اخبار نے یہ خبر دی ہے
کہ نون لیگ کے کئی ارکان کا ایک گروپ جو ہے، جو ارکان اسمبلی ہیں، وہ وزیر اعظم کے سامنے سوالات اٹھاتا رہا میرے چھوٹے قائد کے آگے کہ بھائی جان کیا ضرورت تھی حکومت لینے کی، کیوں آپ نے حکومت لی ہے؟ تو وزیر اعظم نے خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کو کہا کہ آپ ارکان کو بتائیں ہم نے کیوں حکومت لی تھی۔ تو دونوں وفاقی وزراء جو ہے وہ کوشش کرتے رہے سمجھانے کی، لیکن ارکان نے جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے خود مائک سنبھال لیا اور طویل گفتگو کی، جس میں انہوں نے دلائل دیے، وجوہات دیں کہ جی اقتدار لینا ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا تھا، اور ارکان کو وضاحتیں دیتے رہے کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے تو آج ہم جیلوں میں ہوتے۔ عمران خان نے لوور کورٹس کے ججوں کو ہائی کورٹ کے ججوں کے اختیارات دے کر ہمیں سزائیں دلوانے کی منصوبہ بندی کر لی تھی، اور آئندہ وہ عمران خان صاحب 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن جاتے، جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ کرنا پڑا، اور مسلم لیگ نون پھر 10 سال کے لیے اقتدار سے آؤٹ ہو جاتی، اور شاید پھر ہمیں کبھی حکومت نہ ملتی، جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ کرنا پڑا۔ تو لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو ہے وہ زیادہ تر جو رہنما وہاں پہ موجود تھے، ارکان قومی اسمبلی، وہ زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، اور یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ تر سوالات کرنے والے جو ہیں ان کا تعلق مریم نواز گروپ سے ہے۔ میں آپ کو ایک اور خبر اس سے ریلیٹڈ یہ بھی دے دوں کہ مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 9 ضمنی انتخابات ہونے ہیں، جس میں عمران خان صاحب 9 کے 9 حلقوں سے کھڑے ہیں، تو میں نے ایک اپنے ذرائع سے پوچھا کہ جی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اسی 9 دے 9 حلقے ہار جائیں گے مطلب یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ یہ میں آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا الیکشن کا رزلٹ کیا آتا ہے، لیکن نون لیگ کے اپنے اندر جو ہے نا وہ اس وقت یہی بات چل رہی ہے کہ ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ہم 9 کے 9 حلقے ہاریں گے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ جتنے پریشان ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہمیں برا بلا کہا جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اپنا جو ایک پولیٹیکل مومنٹم لے کے چل رہے ہیں، تو ہمیں یہی لگ رہا ہے اگر عمران خان صاحب خود نہ کھڑے ہوتے تو پھر شاید کچھ رزلٹس ڈفرینٹ ہوتے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہیں تو جتنے بھی دھڑے مختلف حلقوں کے اندر ہیں وہ سب کے سب ایک ہی بینر کے نیچے آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے برائٹ چانس ہے کہ وہ 9 کے 9 حلقوں سے جو ہے یہ الیکشن جیتیں گے، اور 9 کے 9 حلقوں سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بڑی مار پڑنے والی ہے۔ یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں، آگے پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ججز کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال، مریم نواز کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ شہری نواز علی کی جانب سے سیشن عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز نے معزز 3 ججز کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی ہے، اور مریم نواز کی جانب سے عدلیہ کے لیے بھی نامناسب زبان استعمال کی گئی۔ عدالت سے استدعا کرتے ہوئے کہا گیا کہ عدالت مریم نواز کے خلاف مقدمے درج کرنے کا حکم دے۔ عدالت کی جانب سے درخواست پر سماعت جو ہے وہ 9 ستمبر کو اب ہوگی۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔